عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب نواقض الاسلام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جس عظیم مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے رحمتوں سے، اس کے برکتوں سے ہم سب کو مالا مال کرے، اور جو نیکیاں ہم انجام دے رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں شرف قبولیت سے نوازے، اور آخرت میں ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اپنے فضل اور توفیق سے جنت الفردوس میں داخل کرے۔ آمین، انہو قریب سمیع مجیب۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس میں نواقض اسلام میں سے جو دوسرا ناقض ہے اس کی ہم تشریح کر رہے تھے، اور ہم لوگوں کی بات آ کر کے رکی تھی وَيَتَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ، کہ لوگ ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی عبارت ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الثانی من جعل بینہ وبین اللہ وسائط، نواقض اسلام میں سے دوسرا یہ ہے کہ جو اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بناتا ہے، اس حیثیت سے کہ وہ ان سے دعا کرتا ہے، وَيَسْأَلُهُمُ الشَّفَاعَةَ، شفاعت طلب کرتا ہے، وَيَتَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ، اور اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ توکل کے معنی اور مطلب کیا ہیں، اس کے تعلق سے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے۔ اسباب اختیار کرنا توکل کی منافی نہیں ہے، یہ بات بھی گزشتہ درس میں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج ہم توکل کے اقسام کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں کریں گے۔ بعض اہل علم نے توکل کی 3 قسمیں کی ہیں، اور 3 قسموں میں پہلی قسم جو ہے کہ آدمی دلی طور پر اللہ رب العالمین کے اوپر پورا قلبی لگاؤ اور قلبی اطمینان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرے، یہ عقیدہ رکھے کہ اسی کے ہاتھ میں نفع دینا ہے، وہی نقصان کو دور کر سکتا ہے، اور یہ چیز جو ہے اگر اللہ کے ساتھ کیا جا رہا ہو تو یہ توحید ہے، اور دین کے منزلت میں سے ایک منزلت ہے۔ بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ نصف دین ہے، توکل کرنا، اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا، یہ نصف دین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے اوپر بھروسہ کرو۔ اگر دین کو 2 قسموں میں آپ تقسیم کیجئے گا تو اللہ نے اس آیت میں 2 قسموں میں تقسیم کیا، کہا دین نام ہے عبادت کا، اور دین نام ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا، کہا ایاک نعبد وایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں تیرے اوپر۔ عبادت اور توکل، استعانت وہی توکل کے اوپر ہے، آپ اسی سے بھروسہ مانگتے ہیں یا مدد طلب کرتے ہیں جس کے اوپر آپ بھروسہ کرتے ہیں، یعنی دلی لگاؤ، نفع اور نقصان، نفع دینے والا اور نقصان کو دور کرنے والا اگر آدمی صرف اللہ رب العالمین کو مانتا ہے تو یہی عین توحید ہے، اور یہی وہ توکل ہے
جو بندے کے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت پیدا کرتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، بندے کے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے توکل یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کے مدد کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے اوپر جو آدمی بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے، اور کسی معاملے میں، مصیبت کی گھڑی میں، پریشانی کی گھڑی میں یا کسی بھی مسئلے میں اللہ تعالیٰ اس کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اسی طریقے سے یہ وہ توکل ہے جو اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے بندے کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھتا ہے، کہ اللہ رب العالمین کے اوپر جو بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 99 ہے، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ نے شیطان سے کہا کہ تمہارا کوئی چال نہیں چلے گا ایمان لانے والوں کے اوپر، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں، یعنی شیطان کا مکر و فریب ان کے لیے کارگر نہیں ہوگا جو اللہ رب العالمین کے توکل کرنے والے، اللہ پر توکل کرنے والے بندے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین بندے کے تمام معاملات میں، توکل اتنی عظیم چیز ہے کہ بندے کے تمام تر معاملات میں اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نساء میں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ رب العالمین کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے، آپ کے کام کو بنانے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کافی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے اوپر توکل اور بھروسہ کیجئے۔ اس توکل میں سے کچھ بھی اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے، یعنی اپنے اعتماد یا قلبی لگاؤ کو مطلق طور پر کسی مخلوق سے لگاتا ہے، کسی بھی معاملے میں ہو، چاہے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یا تو پورے طور پہ پھیر دے، یا آدھا اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے اور آدھا دوسرے کے اوپر بھروسہ رکھے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہے اور آپ پر بھروسہ ہے، یہ کہنا، تو کہا یہ بھی شرک ہے اور شرک اکبر ہے کہ آپ نے اس شخص کو اللہ رب العالمین کے برابر قرار دیا۔ تب کہنا کیا چاہیے، کس طرح سے کہنی چاہیے، ابھی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ بعض لوگ آپ دنیا میں دیکھیے گا کہ اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے یا اپنے سے نقصان کو دور کرنے کے لیے اوپر والوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جن کو وہ لوگ اولیاء کہتے ہیں، ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں روزی دیں گے، ہاں، اور ہمیں اولاد عطا کریں گے، بیماری سے ہم کو صحت یابی عطا فرمائیں گے، اور اسی لیے وہ قبروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر کے مرادیں مانگتے ہیں، اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کو پیش کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب چیزیں کیا ہیں، شرک ہے، اور انسان کو شرک اکبر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ کیوں کہ مصیبت، پریشانی، دکھ اور تکلیف میں اسے چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی طرف پلٹتا، لجوء اللہ کرتا، اللہ کے پناہ میں آتا، لیکن وہ قبر کے پناہ میں، اے خواجہ اب تیرا ہی سہارا ہے، اے فلاں اب تیرا ہی سہارا ہے، یا قبر والے اب تیرے ہی سہارا ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہے، شرک ہے، شرک اکبر ہے، اور دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتی ہے۔ اب یہ جو شرک ہے نا، اس شرک کے علماء نے کئی صورتیں بیان کی ہیں، کئی صورتیں اس کی علماء نے بیان کی ہیں، اس کو سمجھیے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ قبر والوں کے اوپر یا کسی مخلوق کے اوپر مطلق طور پہ بھروسہ کرنا، مطلق طور پر بھروسہ کرنا اور دلی لگاؤ ان سے رکھنا، یہ کیا ہے، شرک اکبر ہے۔ یہ پہلی قسم ہوئی۔ دوسری قسم اس کی کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، جیسے قبر والے، یا اور کہیں کوئی زندہ بھی ہے کسی دوسرے جگہ پہ موجود ہے، دلی طور پر اس سے اپنے قلب کو لگا کر کے رکھنا اور اس کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ بھی شرک اکبر ہے، چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اسی طریقے سے تیسری قسم ہے
کہ ایک آدمی زندہ ہے اور موجود ہے، غور سے سمجھیے، زندہ ہے، موجود ہے، لیکن وہ اس کام کے کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے، اس کے دائرے اختیار میں نہیں ہے وہ چیز۔ اب کوئی آدمی اس کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، یہ بھی شرک اکبر ہے اور انسان کو دائرے اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا ضابطہ کیا ہے جی؟ کہ آدمی جس کے اوپر توکل کر رہا ہے وہ مخلوق ہو اور اس سے پورے طور پر اپنا قلبی لگاؤ یہ رکھتا ہو، قلبی لگاؤ رکھتا ہو۔ اسی کو آپ اگر الٹ دیں کہ اگر دلی لگاؤ، قلبی لگاؤ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر رکھتا ہے، اللہ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، تو یہی توحید ہے۔ اور یہی اگر مخلوق کے ساتھ کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے، بلکہ شرک اکبر ہے۔ اب آئیے توکل کی جو 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں اس میں دوسری قسم کو دیکھتے ہیں۔ کوئی آدمی دنیاوی معاملات میں، رزق میں یا اور کسی اور چیز میں دوسرے کے اوپر بھروسہ کرتا ہو، دوسرے کے اوپر بھروسہ کرتا ہو، جیسے اللہ کے علاوہ وہ کسی انسان کے اوپر بھروسہ کرتا ہو، دلی طور پہ وہ ہے سبب لیکن اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہو۔ یہ توکل کی وہ قسم ہے جس میں بندہ سبب کے اوپر اپنے دل کو لگا کر کے رکھتا ہے اور اس کو سبب سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں نوکری کرتا ہے وہ، تو اب اپنے باس سے وہ کہہ رہا ہے کہ مالک آپ ہی ہیں میرے روزی روٹی کے، آپ ہی ہم کو دینے والے ہیں، حالانکہ اس کا جو باس ہے کمپنی کا یا جہاں کہیں بھی وہ نوکری کر رہا ہے، فیکٹری میں جہاں کہیں کر رہا ہے، اس کا جو سپروائزر ہے، جو اس کا مالک ہے، وہ سبب ہے، روزی دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ اب وہ سبب کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، تو ایسا بھروسہ کرنا یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اکبر نہیں ہے۔ دونوں میں فرق سمجھیے گا کہ ایک آدمی سبب کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے اور ایک آدمی ڈائریکٹ اسی کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے جو مخلوق ہے نا، تو ایسا کرنا شرک اصغر ہے۔ تو اب اس بات کو بیان کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آدمی غیر اللہ سے اعتماد قلب کرتا ہے، اپنے دل کو لگاتا ہے، تو اس کی 2 قسم ہے، اس کی 2 قسم ہے۔ پہلی قسم یہ کہ اللہ رب العالمین سے کے اوپر اس طرح سے بھروسہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر اس طرح سے بھروسہ کرے کہ یہی نفع اور نقصان کا مالک ہے یا یہی نقصان کو دور کرنے والا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اور دوسری چیز کہ اس کو وہ سبب سمجھ رہا ہے، یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہی اصل میں ہم کو نفع اور نقصان دینے والا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سبب ہے، لیکن وہ سبب کے اوپر پورے طور پہ بھروسہ کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اس فرق کو سمجھیے گا اور اس کو یاد رکھیے گا۔ تیسری قسم ہے کہ بندہ کسی ایسے مخلوق کے اوپر بھروسہ کرے جو حی ہے، یعنی زندہ ہے، موجود ہے، اور جس چیز میں ہم بھروسہ کر رہے ہیں اس کو وہ پورا کرنے کے اوپر قادر ہے، اس کو وہ پورا کرنے کے اوپر قادر ہے، تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ مخلوق کے اوپر، زندہ مخلوق کے اوپر بھروسہ کرنا۔ ہم زندہ کہہ رہے ہیں، اس نے مردوں کو نکال دیا، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قادر ہے کام کرنے کے اوپر، تو اس سے وہ لوگ نکل گئے جو عاجز ہیں، جو کام نہیں کر سکتے، یا وہ کام ہم ان سے مانگ رہے ہیں جس کے اوپر اس کو طاقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے اوپر اس حیثیت سے بھروسہ کرے کہ وہ میرا فلاں کام کر دے گا، وہ میرے اس کام کو کروا دے گا، تو آپ نے اپنا اعتماد ایسے شخص کے اوپر رکھا جو کام کے کرنے کے اوپر قادر ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کی باتیں سن رہا ہے، تو یہ چیز جائز ہے، یہ چیز جائز ہے، اور یہی جائز سبب ہے نا۔ اور اسی کا توکل لغوی معنی میں یہ توکل ہے نا، لغوی معنی میں یہ توکل ہے، اور شرعی معنی میں اس کو توکل نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ جب اس کے معنی کی طرف جائیے گا تو اس کو سمجھ سکتے ہیں بہتر طریقے سے، جو وضاحت ہم نے شروع درس میں، توکل کے اوپر شروع درس میں آپ کے اوپر دی تھی۔
اب اگر یہاں پہ ایک مثال دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے فلاں کام میں تمہارے اوپر بھروسہ کیا ہے، فلاں کام میں، اے زید، اے عمر، اے بکر، ہم نے فلاں کام میں تمہارے اوپر بھروسہ کیا ہے، تو یہ کہنا صحیح ہوگا، یہ کہنا صحیح ہوگا۔ کیسے؟ اس لیے کہ وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ یہ کام ہمارا تم انجام دے سکتے ہو، اس حیثیت سے کہ تم سبب ہو، اس حیثیت سے تم سبب ہو۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، کبھی کبھی اس طرح کا جملہ کہنا یہ خطا کی طرف جاتا ہے، بلکہ اس کو واضح کر دے۔ کیا واضح کرے؟ جیسے کہے کہ فلاں کام کے اوپر ہم نے تمہارے اوپر بھروسہ کیا ہے۔ کب؟ کب بھروسہ کیا ہے؟ پہلے اللہ پر اور اس کے بعد تم پر، یہ لگا کر کے کہے بندہ اگر، تو کہتے ہیں کہ ایسا کہنا جائز ہے۔ بہرحال یہ کچھ توکل کے تعلق سے کچھ باتیں تھی جس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنی ضروری تھی۔ اب اس کا خلاصہ جو ہے وہ خلاصہ ہم لوگ 2-4 لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پورے مبحث کا خلاصہ، کہ توکل کی عام طور پر 2 قسمیں آپ سمجھ کر کے رکھیے۔ ایک وہ قسم ہے جو مشروع اور جائز ہے، اور ایک وہ قسم ہے جو ممنوع اور حرام ہے۔ وہ توکل جو ممنوع ہے یا حرام ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مخلوق سے ایسا تقرب اختیار کرے، اپنے دل کا اعتماد یا بھروسہ ایسا رکھے کہ گویا کہ وہ اس سے قربت چاہتا ہو اپنی بگڑی کے بنانے میں یا اپنا فائدہ حاصل کرنے میں۔ یہ شرک ہے، آپ اس کو سمجھ گئے ہیں۔ توکل کی جائز قسم وہ ہے کہ جس میں بندہ اللہ کے کسی بندے کے اوپر بھروسہ کرے دین کو سمجھنے اور حاصل کرنے کے لیے۔ اس کو سمجھیے غور سے، یہ اس کی جائز قسم۔ مثال کے طور پہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ کے دین کو پہنچانے والے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ گویا دین کو پہنچانے میں، اللہ رب العالمین کی شریعت کو بتانے میں یہ ہمارے کیا ہوئے؟ واسطہ ہوئے، یہ ہمارے واسطہ ہوئے، ہے نا؟ اسی طرح سے علماء کرام دین کی وضاحت کرنے والے ہیں، تو وہ علماء جو علماء ربانیین ہیں، جو صحیح معنی میں کتاب و سنت کا علم رکھنے والے ہیں، یہ ہمارے واسطہ ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھتے ہیں۔ اب یہاں فرق سمجھیے کہ دونوں میں فرق ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے کسی کو واسطہ بناتا ہے، اور کوئی آدمی کسی کو واسطہ اس وجہ سے بناتا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کرے اور اس سے تقرب حاصل کرتا ہے، تو یہ چیز شرک اکبر ہوگی۔ اور پہلا چیز جو ہے، پہلی قسم جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ کیا ہے؟ جائز شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ اب یہاں پہ آپ غور کیجئے کہ یہ جو ناقض ہے نا، دوسرا ناقض، اس کا تعلق ایک گنا پہلے ناقض سے بھی ہے۔ یہ بھی شرک کے اوپر، اب جتنے بھی حکم آئے آپ کے سامنے سب میں یہ باتیں آئیں کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور پہلے ناقض میں بھی شیخ الاسلام نے اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ تو کہیے گا دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی پوچھے تو کہیے کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلا ناقض جو ہے وہ عام ہے، اور دوسرا پوائنٹ جو ہے نواقض کا وہ خاص ہے، دوسرا پوائنٹ خاص ہے۔ چلیے بسم اللہ، اب تیسرے پوائنٹ کو پڑھیے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث من لم يكفر المشركين أو تكفر بكفرهم أو صحه مذهبهم كفر. تیسرا جو مشرکوں کو کافر قرار نہ دے، ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے عقیدہ کو صحیح قرار دے، وہ کفر
یہ تیسرا پوائنٹ ہے نواقض کا. 10 ناقض ہیں کل، اس میں سے یہ تیسرا ہے. کیا ہے؟ کہتے ہیں من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرہم او صح مذہبہم، ہے نا، کفر اجماعا. کفر اجماعا، جو مشرکوں کو کافر قرار نہ دے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے عقیدے کو صحیح قرار دے، تو علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ ایسا شخص کافر ہے. ایسا شخص کافر ہے. اللہ کے اوپر ایمان لانے والا موحد بندہ وہ ہے جو کفر اور طاغوت، جو کفر کا اور طاغوت کا یا طاغوت کی عبادت کا انکار کرنے والا ہو، اور یہ عقیدہ رکھ رہا ہو کہ وہ آدمی کافر ہے جس کے کفر کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور جو ان کے ساتھ تھے ان کی زندگی میں. کیا نمونہ ہے؟ کس چیز میں نمونہ ہے؟ کہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم. جب انہوں نے اپنے قوم والوں سے کہا کہ ہم تم سے بری ہیں، ہم تم سے بیزار ہیں، اور صرف تم ہی سے نہیں بلکہ اللہ کے علاوہ تم جن جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو ان سے بھی بری ہیں، اور ہم ان کو بھی جھٹلانے والے ہیں، ان کا بھی انکار کرنے والے ہیں، اور تمہارا بھی انکار کرنے والے ہیں. یعنی کفرنا بکم جمیعاً. جمیعاً مانے کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرنے والے ہیں، اور وَبِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کا بھی انکار کرنے والے ہیں. اس حیثیت سے کہ تم کفر کر رہے ہو، تم ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، اور تمہارے معبودان باطلہ کا اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں کہ وہ معبودان باطلہ ہے. ان کا انکار کرنا یہ ہمارے ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور اس کے آگے کہتے ہیں دیکھیے وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے. کہا وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، عداوت و دشمنی ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیش کے لیے، یہاں تک کہ تم اللہ کی واحد کی عبادت کی طرف لوٹ جاؤ، رب العالمین کے دین کی طرف واپس آ جاؤ، شرک کو چھوڑ کر، کفر کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرو، توحید کے چھتر چھایا میں آ جاؤ، تب تم ہمارے اور تمہارے درمیان دوستی ہو سکتی ہے. شیخ الاسلام اسی کی وضاحت کر رہے ہیں یہاں پہ، کہہ رہے ہیں کہ کافر کی تکفیر نہ کرنا، تکفیر نہ کرنا، جیسا آج لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی کیوں ہم کسی کو برا کہیں گے، وہ بھی تو کسی کو پوج رہا ہے، کسی کی عبادت کر رہا ہے. بلکہ بعض لوگ آگے چل کے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یار سب طریقہ ہے الگ الگ، کسی نے کچھ طریقہ ہے، کسی کے پاس کچھ طریقہ ہے، پہنچتا سب کا وہی ہے، سب اسی پرماتما کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ کافر کو کافر نہ سمجھنا، یا ان کے مذہب میں یا ان کے کفر میں شک کرنا، یا ان کے مذہب کو صحیح قرار دینا، یہ ایمان کامل کے منافی ہے، اور اس کے اسلام کو نقض کرنے والی ہے، توڑنے والی ہے کلی طور پر، کلی طور پر، ہے نا. اور اس ناقض کو شیخ الاسلام نے 3 چیزوں کے اوپر قائم کیا ہے جی. غور سے آپ دیکھیے، جو مشرک کو کافر نہ سمجھے، یا اس کے کفر میں شک کرے، یا اس کے مذہب کو صحیح قرار دے، ان تینوں کو الگ الگ سمجھیے آپ. پہلی چیز کا من لم یکفر من کفرہ اللہ،
جس کو اللہ نے کافر کہا ہے، اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں وہ کافر نہیں ہے، تو اللہ کا انکار کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے کوئی آدمی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا ہے، اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے شرک کی وجہ سے، اب وہ یہ کہے کہ نہیں ہم اس کو کافر نہیں مانیں گے، تو گویا یہ قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہے دراصل. اور جو حدیث و قرآن کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ جو قرآن مجید کے کسی حکم کا یا ایک آیت ہی کا ہو کیوں نہ ہو، اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ آدمی کافر ہے. اور اسی طریقے سے جو آدمی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کا انکار کرتا ہے علم ہو جانے کے باوجود، وہ آدمی کافر ہے. امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے. اب اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنے والا یہ کافر ہے. اب یہ لبرل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم ان کو کافر کیوں کہیں گے، وہ کافر نہیں ہے. تو گویا ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی طور پر وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کر رہا ہے، ان کو جھٹلا رہا ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والا ہو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالی تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ثالث ثلاثہ، جیسا کہ یہ نصارہ کہتے ہیں کہ مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ، یہ تینوں مل کر کے ایک رب ہیں. ٹرائنگل کا جو ان کا جو عقیدہ ہے، یہ تینوں چیزیں مل کر کے رب ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے. تو کوئی انسان یہ کہے لبرل اس زمانے میں آ کر کے کہ نہیں نہیں وہ کافر نہیں ہے، بھائی وہ آپ نصارہ کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ جیسے ایک بڑے عالم ہیں، انتقال کر گئے، کہا کرتے تھے اخواننا الیہود، اخواننا النصارى، ہمارے بھائی ہیں. یہ کہے وَيَعْبُدُونَ اللَّهَ كَمَا نَعْبُدُ، اور یہ کہے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں، تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اسی طرح سے کوئی آدمی یہ کہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر یہ اللہ کے بیٹے ہیں، جیسا کہ یہود نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور ان یہودیوں کو کوئی آدمی کہے کہ نہیں نہیں وہ لوگ کافر نہیں ہیں، تو آپ کیا کہیے گا کہ وہ مسلمان ہے؟ نہیں. رواداری کے نام پر لوگوں نے اللہ رب العالمین کے دین میں انحراف کی یہ شکلیں ایجاد کر لی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ لوگ جو دہریاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ سب کے سب کافر نہیں ہیں، تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا. اب کوئی پوچھے کیوں کافر ہوگا، تو کہیے گا اس لیے کہ وہ قرآن کا انکاری ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کھلم کھلا انکار کرنے والا ہے، اور اس لیے کہ وہ طاغوت کا انکار نہیں کر رہا ہے جو کلمہ شہادت کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. طاغوت کا انکار کرنا، کلمہ شہادت کے دو رکن ہیں جی، کیا ہے؟ الایمان باللہ یہ ایک رکن ہے، والکفر بالطاغوت یہ دوسرا رکن ہے. لا الہ میں نفی ہے، اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں سب کی نفی ہے. اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے ان کا وہ انکار کرے، چاہے درخت ہو، شجر ہو، حجر ہو، ہاں کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے علاوہ اگر اس کی لوگ عبادت کر رہے ہیں تو ایک مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اس کا انکار کرے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائے. پہلے تخلیہ یعنی اپنے قلب کو غیر اللہ کی عبادتوں سے پورے طور پہ پاک و صاف کر لے، اس کو کہتے ہیں تخلیہ. اور اس کے بعد تحلیہ،
اب پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں اتارے. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ، سوائے اللہ کے. جب تک یہ نہیں کہے گا تب تک پورا نہیں ہوگا. کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں ہم اس بات کریں گے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہیں گے، ہم کہیں گے تو توحید والا نہیں ہے. اور کوئی کہے کہ ہم خالی نفی کریں گے، لا الہ لا الہ لا الہ، جیسے صوفیہ عبادت کرتے ہیں آج کل، والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہم کہیں گے کہ تو بھی توحید والا نہیں. کلمہ توحید والا وہی آدمی ہے جو اس بات اور نفی دونوں کو ملا ہے. لا الہ الا اللہ، یہ ہے مکمل جملہ، اور دونوں کو ایک ساتھ بولنا پڑے گا. آدھا ادھر بول رہے ہیں آدھا ادھر بول رہے ہیں تو نہیں چلے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کہا کہ جو ان لوگوں کو کافر نہ سمجھے یا ان کو صحیح سمجھے، ایسا کرنے والا آدمی خود کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ تو پہلا پوائنٹ ہوا کہ جو کافروں کو کافر نہ سمجھے، جو ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح قرار دے، وہ انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے جی مفیظ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام.